السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اپنی پروگرام سوال پوچھئے کے ایپیسوڈ نمبر 16 کو لے کر کے۔ الحمدللہ ہمارے 15 ایپیسوڈ ہو چکے ہیں اور ان میں ہم نے اپنے بہت سے احباب کے سوالوں کو لیا ہے۔ تو آئیے اب ہم اس ایپیسوڈ کو بھی شروع کر لیتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال یہ ہے جو ہمارے ایک بھائی نے کیا ہے کہ دعائے قنوت جو وطروں میں پڑھی جاتی ہے، اگر ہمارے وہ یاد نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ اس کی جگہ کچھ اور پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ دعائے قنوت یاد کریں۔ جب تک دعائے قنوت یاد نہ ہو تو ہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو اللہم اغفر لی اس کو 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور سوال جو ہماری ایک بہن نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ نماز میں ہنسنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نماز ٹوٹتی ہے، اس کی تفصیل کیا ہے؟ دیکھیے، یاد رکھیں کہ اگر ہم نماز میں صرف مسکرائے، یعنی ہمارے دانت دکھ گئے، ہلکے سے مسکرا دیے ہم، اس میں کوئی آواز نہیں، کچھ نہیں، صرف مسکرائے اور دانت نظر آ گئے، تو اس طریقے سے نہ تو نماز ٹوٹتی ہے نہ وضو ٹوٹتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم نماز میں ہنسے اتنی زور سے، یعنی اتنی ہماری آواز نکلی جتنی آواز ہمارے کانوں میں جا سکتی تھی یا بالکل پاس میں کھڑے ہوئے اس شخص کو جا سکتی تھی جو بالکل پاس میں کھڑا ہو۔ اگر ایسا ہم ہنسے ہیں، اتنی آواز ہماری نکلی ہے، تو ہماری نماز ٹوٹ جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تیسری صورت یہ ہے، تیسری شکل یہ ہے کہ ہم اتنی زور سے ہنس گئے کہ آس پاس کے جو لوگ تھے انہوں نے سن لیا، چاہے وہ بیٹھے ہوں چاہے کھڑے ہوں یا جماعت ہو رہی ہو، تو آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں، بالکل پاس والے کو چھوڑ دیجئے، آس پاس کے لوگ اگر اتنی زور سے ہنسے ہم، انہوں نے سن لیا، تو ہماری نماز بھی ٹوٹ گئی اور ہمارا وضو بھی ٹوٹ گیا۔ ایک اور سوال کیا گیا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ بلی پالنا کیسا ہے؟ اسلام کے اندر بلی پالنے کے تعلق سے کیا ہے؟ دیکھیے، بلی کا پالنا جائز ہے، اور بلی کا پالنا رحمت کے فرشتوں کے آنے کے لیے مانع بھی نہیں ہے، یعنی بلی کے پالنے کی وجہ سے رحمت کے فرشتے نہ آئیں، ایسا نہیں ہے۔ بلی پال سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن اس کا ہم خاص خیال رکھیں، اس کی کیئر کریں، اس کے کھانے پینے کا خیال کریں، اور اسی طریقے سے اس کا مکمل طور سے خیال رکھیں۔ ایک اور سوال کیا گیا ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر دوا کے طور پر شراب ہمارے لیے بتا دے کہ شراب پی لیجئے، آپ اس مرض سے شفا یاب ہو جائیں گے۔ دیکھیے، اس بارے میں یاد رکھیں کہ حدیث پاک کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ نے مؤمن کے لیے حرام چیز میں شفا نہیں رکھی ہے، اس لیے یاد رکھیں کہ شراب علاج کے طور پر اور دوا کے طور پر بالکل نہیں پی سکتے، بالکل جائز نہیں ہے۔ اور بہت سی دوائیں ہیں، دواؤں کی کمی نہیں ہے، ہم اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں اور اچھا علاج کریں، انشاءاللہ ہمیں اچھا ڈاکٹر، اچھی دوائی، سب کچھ مل جائے گی۔ ایک اور سوال ہماری ایک بہن نے کیا ہے، سوال یہ ہے کہ بیٹی کے مرنے کے بعد داماد کا کیا حکم ہے؟ کیا بیٹی کے مرنے کے بعد داماد سے ساس پردہ کرے گی؟ اس کے جو احکام تھے، اس کا جو حکم تھا وہ بدل جائے گا؟ تو یاد رکھیں کہ بیٹی سے شادی ہونے کے بعد داماد ساس کے لیے بیٹی کی طرح ہو جاتا ہے، اور ساس داماد کے لیے ماں کی طرح ہو جاتی ہے، اور یہ رشتہ بیٹی کے مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے۔ بیٹی کے مرنے کے بعد بھی وہی رشتہ قائم رہتا ہے، برقرار رہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ بیٹی کی زندگی میں جو داماد کا حکم تھا، جو داماد کا درجہ تھا، یعنی وہ بیٹے کی طرح تھا، تو مرنے کے بعد بھی وہ بیٹے ہی کی طرح رہے گا، یعنی بیٹی کے مرنے کے بعد بھی۔ تو یہ کچھ سوال تھے جو ہمارے کچھ بھائیوں نے کیے تھے، جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اپنے پروگرام سوال پوچھئے کے ایپیسوڈ نمبر 16 میں۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔